الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں، مگر گزشتہ جو جمعہ کی مجلس تھی اس میں جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ تشنا نامکمل اور ادھورا تھا، لہذا آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے نعتیہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم آقا کے امتی کہلاتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہے اور ہم ان کے امتی ہے۔ تو نظم اور نعت کا عنوان ہے کہ میں رحمت عالم کا امتی ہوں۔ نہیں ہوں زور آور کم ہمتی ہوں، نہیں ہوں زور آور کم ہمتی ہوں، مگر قسمت تو دیکھیے کہ میں ان کا امتی ہوں، مگر قسمت تو دیکھیے کہ میں ان کا امتی ہوں گرچہ سیاہ و بدکار، ہوں گرچہ سیاہ و بدکار، جیسا بھی ہوں پر ان کا امتی ہوں۔ دنیا کرتی ہے تنگ مجھے صرف اس بنا پر، ہم سب کو دنیا کرتی ہے تنگ مجھے صرف اس بنا پر کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا امتی ہوں، کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا امتی ہوں۔ کوئی چاہے دیکھے مجھے جس نظر سے، کوئی چاہے دیکھے مجھے جس نظر سے، ہے مجھے یہ فخر کہ میں ان کا امتی ہوں، ہے مجھے یہ فخر کہ میں ان کا امتی ہوں۔ بھیجتا ہوں میں ان پہ صدا درود و سلام،
بھیجتا ہوں میں ان پہ سدا درود و سلام، ہے وہ میرے آقا اور میں، ارے کچھ تو بولو اللہ کے بندو، کچھ لطف آنا چاہیے حضور کے ذکر میں ہے، بالکل بوزے اخفش اور یوں لگتا ہے کہ ایک ہفتے سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہو۔ بھیجتا ہوں میں ان پہ سدا درود و سلام، ہے وہ میرے آقا اور میں ان کا امتی ہوں۔ کروں جتنا بھی شکر خدا یہ کم ہے، کروں جتنا بھی شکر خدا یہ کم ہے، خدا کا یہ کرم ہے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ اور آخری مصرع ہے، ذرا غور کیجیے۔ ہاں، مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے نا، ہاں ویسی بات ہونی چاہیے، اللہ میرے اور آپ کے لیے بھی مقدر کرے کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہو۔ جو آخری مصرع ہے، مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو سنیے، پوچھیں گے ملائک قبر میں جب مجھے سوال، پوچھیں گے ملائک قبر میں جب مجھے سوال، سلام تو یہ کہہ دینا کہ میں ان کا امتی ہوں، سلام تو یہ کہہ دینا کہ میں ان کا امتی ہوں۔ دنیا کرتی ہے تنگ مجھے صرف اس بنا پر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا امتی ہوں۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ مفہوم یہ ہے کہ نماز با جماعت میں امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم امام کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ کیسے پیروی کرنی ہے؟ آگے فرمایا حضور نے، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع میں جائے پھر تم رکوع میں جاؤ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب امام رکوع سے سر اٹھائے اس کے بعد تم رکوع سے سر اٹھاؤ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں جائے اور بعد میں کہہ لیجئے کہ سجدے سے سر اٹھائے، اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ اور سجدے سے سر اٹھاؤ۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، نماز میں چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو، سننا ذرا دھیان سے، نماز میں کوئی بھی رک نہ ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، قول جانتے ہو نا، انگلش میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی میں کال کرا تھا نے تھوڑی بار کچھ ہے، تو قول یعنی بولنے سے، ہاں تو چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو کہ جسم اس میں استعمال ہوتا ہو کہ حرکت کرتے ہوں ہم، امام کی پیروی کرنا یہ فرض ہے، دونوں میں
چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو، امام کی پیروی کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا، امام کے ساتھ اس کی حصے داری اس رکن میں نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنا، بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں اور کچھ امام میری طرح سست ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے پرابلم، ایک طرف سے جلد بازی ہے اور دوسری طرف سے سستی ہے۔ نماز جو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں، یہ فرض ہے دونوں کے لیے۔ امام کے لیے بھی یہ کہنا فرض ہے اور مقتدی کے لیے بھی یہ کہنا فرض ہے۔ یاد رکھنا، جو مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز تو شروع سے آخر تک بالکل آٹومیٹک ہے، نہیں، کچھ حصہ آٹومیٹک ہے اور کچھ مینیول ہے، تو بہرحال دونوں طرح سے نماز کو انجام دینا ہے۔ تو بعض لوگ ادھر دیکھو کیا کرتے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر، تو وہ میرے ہونٹ کی طرف دیکھو، امام نے کہا اللہ اکبر، مقتدی کہتا ہے حرکت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا فرض ہے، حالانکہ مسئلہ الٹا ہے۔ اگر کسی نے نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا، یوں ہی کھڑا رہا پوری نماز میں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اس نے نماز ادا نہیں کی، لیکن نماز ہو جائے گی اس کی، چاہے وہ پوری نماز یوں ہی کھڑا رہا۔ یوں ہی کھڑا رہا کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع سجدہ نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ قیام کے اندر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں باندھے، اس نے بس ویسے ہی کھڑا رہا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا یہ مسنون اور سنت ہے۔ یاد رکھنا، نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا سنت اور مسنون ہے، اور اللہ اکبر کو زبان سے ادا کرنا امام اور مقتدی، امام تو کرے گا چونکہ مقتدی ہے، مقتدی کو خاص خیال رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ دیا، تصور کی دنیا میں، نماز میں شامل رہ کر بھی اللہ تعالی کی فہرست میں وہ بے نمازی رہا۔ یاد رکھیو، یہ زبان سے کہنا ہے سب کو، ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمیں زبان سے کہنا ہے، دل سے نہیں، اور یہ نہیں کہ کہا ہی نہیں بس ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسری بات، امام کے اللہ اکبر شروع کرنے کے بعد کہنا ہے یا پھر امام کے اللہ اکبر ختم کرنے کے بعد کہنا ہے۔ دو شکل ہوتی ہے نا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام نے کہا اللہ، اتنا بولا امام اللہ، تو مقتدی نے بھی کہا اللہ، تو امام کی تکبیر تحریمہ ختم نہیں ہوئی، لیکن مقتدی نے کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اور بہتر صورت یہ ہے کہ اللہ اکبر امام نے پورا یہ جو تلفظ ہے، یہ جملہ ہے، یہ ادا کر دیا، اس کے بعد مقتدی کہے اللہ اکبر، یہ بہتر شکل ہے۔ کیوں؟ دونوں باتیں ہیں، امام سے پہلے شروع بھی نہیں کرنا ہے اور امام کے بعد شروع کیا مگر امام سے پہلے ختم بھی نہیں کرنا ہے۔ یا تو امام کے ختم کے ساتھ تکبیر تحریمہ ختم کرنی ہے، یا امام صاحب کے ختم کرنے کے بعد اس کو ختم کرنی، ساتھ ساتھ یا بعد۔ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، اردو سمجھتے ہو، تو قبلے کی طرف پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں سمیٹو اللہ کے بندو، قرآن پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو پتہ نہیں،
لیکن کچھ ادب بدب کچھ نہیں. کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر آقا نے کیوں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تأدیبی، اور بہترین ادب سکھایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا کیا ہے؟ ادب ہے. اور فارسیان کہتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. اس کا ترجمہ آسان زبان میں یوں ہے کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. اللہ کے گھر کا احترام، قبلے کا احترام بڑی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں، یہ قبلہ، یہ شعائر ہے، خاص نشانی ہے. قبلہ، کعبہ، قرآن شریف، نبی، مسجد، یہ سب شعائر اللہ ہے. فرمایا کہ جو مسلمان ان کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں، یہ اس کے دل میں تقوی کے موجود ہونے کی علامت اور نشانی. اب اس کا برعکس بھی سوچو، جو لوگ شاعر اللہ کا ادب نہیں کرتے، میں اگلا جملہ پورا نہیں کروں گا، اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا حال ایسا نہ ہو. جب بھی پڑھا کرو قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا کرو. یہ عرب بے ادب ہوئے، ہم اجمیوں کو بھی بے ادب بنا دیا. ہمیں عرب کی تقلید نہیں کرنی، ہمیں سید العرب کی تقلید کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی ہے. آقا فرما رہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پاکستان کے اندر ایک خاص فیلڈ سے ایک آدمی تعلق رکھتا ہے جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، افتخار ٹھاکر اس کا نام ہے. تو ان سے میں نے سنا کہ میں جن کے پاس مکتب پڑھتا تھا تو استاد جی مکتب کے سائیکل پر آیا کرتے تھے، اور میں بھی سائیکل چلاتا تھا. ان کو دور سے آتا ہوا دیکھتا تو سائیکل سے اتر جاتا اور سائیڈ پہ کھڑا رہ جاتا ادب کے مارے. یہ عمل کئی مرتبہ ہوا. تو ایک دن استاد جی نے مجھے سائیکل روک کر یہ پوچھا کہ افتخار احمد، میں بارہا دیکھتا ہوں، میں سائیکل پر آ رہا ہوتا ہوں، تو سائیکل پر ہوتا ہے، جب بھی تو مجھے دیکھتا ہے سائیکل کھڑی کر کے با ادب کھڑا رہ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ ادب تو نے کہاں سے سیکھا؟ استاد جی پوچھ رہے ہیں یہ ادب تو نے کہاں سے سیکھا؟ افتخار ٹھاکر کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کیا حضرت ایک تو آپ سے اور دوسرے میری ماں سے سیکھا. ایک تو استاد جی آپ سے سیکھا، دوسری میری والدہ سے سیکھا. استاد جی کے جملے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اس موقع پر استاد جی نے فرمایا اپنے شاگرد سے، جا اس ادب کی بنا پر دعا دیتا ہوں زندگی میں ہر فیلڈ میں تو کامیاب رہے گا، کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا. ابھی ان کی عمر 63 ایئرز ہے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دعا کی اور ادب کی برکت ہے، جہاں جہاں کسی کام کے لیے گیا، جس سے ملا، ہر آدمی مجھ سے محبت سے ملا ہے، ہر کام میرا ہو گیا ہے. اور ایک اسٹوری تو ایسی بتائی، مدینہ منورہ وہ جانے والے تھے، ٹکٹ نہیں ملا، فلائٹ کینسل ہوا تھا. تو اگلا جو فلائٹ تھا اس میں ان پیسنجرز کو
رکھا گیا تھا تو جو پائلٹ تھا اس نے یہ کہا افتخار یہاں نظر آتے ہو، کہاں آقا کے دربار میں حاضری دینی ہے. تو پوچھا کہ ٹکٹ اور ویزا کہاں؟ ویزا ہے ٹکٹ نہیں ہے، کہ منع کر رہے ہیں یہ لوگ. تو کہنے لگے کہ وہ دونوں پائلٹ نے بغیر ٹکٹ کے مجھے درمیان میں بٹھایا اور مدینہ منورہ پہنچا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا، یہ ادب کا نتیجہ ہے، اور ہم لوگ بھی بے ادب بنتے جا رہے ہیں. اور اس میں بڑوں کو خیال رکھنا ہے. ہمارے بڑے بھی مسجد میں قرآن پڑھیں گے پاؤں لمبے کر کے. غیرت کیسے قبول کرتی ہے؟ ادب سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ جو ادب کو معمولی سمجھے گا، ادب کی انجام دہی میں سستی کرے گا، وہ سنت میں سستی کرے گا. جو سنت میں سستی کرے گا وہ واجب میں سستی کرے گا. جو واجب میں سستی کرے گا وہ فرض میں سستی کرے گا. جو فرض میں سستی کرے گا وہ اللہ کی ذات کے اندر بھی سستی کرے گا. جو اس میں سستی کرے گا وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. فرمایا کہ یہ شروع ہوتا ہے ادب سے. لیکن ہماری مسجد میں بھی پتہ نہیں، بھائی چیئر رکھی ہوئی، آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے، اوپر بیٹھ کے جو ہے پڑھو. ہم خود بے ادب بنے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بے ادب بنا رہے ہیں. خیر، بہرحال غالب اپنی تلخ نوائیوں میں کیجئے مجھے معاف، آج میرے دل میں درد کچھ سوا ہوتا ہے. تو بہرحال ویسا معاملہ تھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ امام کے لیے بھی کہا گیا. بعض امام بھی اس میں احتیاط نہیں کرتے. یہ جو پہلا اللہ اکبر ہے اس میں مد نہیں ہے، اس کو نہیں کھینچنا ہے. بعض امام صاحب کھینچتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی کی نماز خراب کرتے ہیں. کیوں؟ بعض مقتدی جلد باز ہوتے ہیں. دوسری بات، یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا سب کو پتہ نہیں ہوتا. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں پورا عالم بن گیا، مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا تھا. یہ تو بعد میں کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، دیکھی، سب جزیات دیکھی، تب پتہ چلا. آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، آپ بتاؤ آپ سب کو پتا تھا؟ یہ باریک مسائل کہاں پتہ ہوتے ہیں اور کہاں اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہم تو جلد بازی کرتے ہیں. اس لیے امام کو پہلے پابند کیا گیا کہ امام نماز پڑھائے گا، امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کی جو تکبیر ہے اس کو کھینچے گا نہیں. لیکن بعض امام کھینچتے ہیں اور مقتدی کی نماز خراب کرتے ہیں. امام کہے گا اللہ اکبر، کھینچے گا نہیں. ہاں، دوسری جو تکبیرات ہے، تکبیرات انتقالیہ، قیام سے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد قومے میں سے سجدے میں جانا ہے. اس میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ رب العزت 21ویں پارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو اس لیے مفسرین نے یہ لکھا نماز کا کوئی رکن اور اس کا ذرا سا حصہ بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب اس میں بعض لوگ سعودی کا فالو کرتے ہیں. حرمین شریفین کے ائمہ اللہ اکبر، وہ تکبیرہ کی انتقالیہ کو بھی نہیں کھینچتے. تو وہ عربی سدیس ہے. ہمارے یہاں بھی اجمی سدیسیوں کی کمی نہیں ہے، اجمی شرین کی کمی نہیں ہے. تو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی کریں گے. نماز کا اتنا حصہ ذکر اللہ سے خالی رہ جائے گا. آپ خود سوچو، قومے میں سے اب حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں وہ جانے ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا دلیل ہے. میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، قرآن سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھنا، قومے میں سے جائیں گے اللہ اکبر. شکر بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ پورے رکن میں محیط نہیں ہوتا ہے، پورے رکن پہ محیط نہیں ہوتا ہے. پورے رکن پہ کرو کہ جہاں سے ہم
اپنی حیثیت تبدیل کریں گے، وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں تک پہنچے. جیسے رکوع میں سے قومے میں اٹھے، قومے میں سے جب سجدے میں جائیں گے نا تو آپ دیکھنا بعض ائمہ بھی پہلے جھکتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں. ایک مسئلہ امام صاحبان کی یہ بھی ذمہ داری ہے، نمازیوں کی نماز خراب کرتے ہیں. رکوع کے بعد بعض ائمہ حضرات کیا کرتے ہیں مسجد کے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، پہلے کھڑے ہو جائیں گے یا آدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر بولیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. اب جو نمازی جوائنٹ ہو رہا ہے رکوع کے اندر، نیا نمازی، اسے کیا پتا ہے؟ وہ تو الفاظ پہ غور کرے گا، دور ہے تو. اب امام صاحب تو کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی پر عمل کرتے تو نماز خراب نہیں ہوتی مقتدی کی. اب امام صاحب تو رکن سے اٹھ گئے ہیں، پورے قومہ میں ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں، اس کو تھوڑی ملی نماز. اللہ جزائے خیر دے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کو، اور فقہا نے تو یہ بات نہیں لکھی، البتہ علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے نفع المفتی والسائل ان کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض ائمہ بھی اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، عوام کو بھی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو چلو اس کے الفاظ کا اعتبار کر لیں گے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور فقہا نے یہ بات نہیں لکھی. امام نے جیسے ہی پوزیشن چینج کی اور پھر کوئی مقتدی نماز میں جوائنٹ ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ چلے اب سمجھ آ ہی گیا ہے تو بات بھی ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تو کی سند اچھا اللہ اکبر اللہ